6 محرم میں نا مجلس کے اختتام پر آپ ایک جھولے کی زیارت کریں گے. یہاں تو جھولا بڑا سجا کے لایا جائے گا، مگر کوئی پوچھے جناب رباب سے کہ رباب کے بچے کے جھولے کے ساتھ کیا ہوا؟ جب خیمے جلے نا تو یہ جھولا بھی جل گیا. بیوی نے شام غریبہ میں علی اصغر کو تو نہیں پایا، جناب رباب علی اصغر کو تو نہیں ڈھونڈ پائی، مگر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ بلائے. آمادہ ہو جائیے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، امام بارگاہ کے اندر بھی ہیں، شاہراہوں پر بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائی ہوئی ہیں. جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے. جب دودھ پیتے بچے کی ماں اپنے بچے کو بھوکا دیکھتی ہے نا، اس کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کسی طرح میرے بچے کو اجرکم اللہ، کسی طرح میرے بچے کو دودھ مل جائے. جی جی، جب حضرت علی اصغر کے مصائب سنا کریں نا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا کریں. بڑا جگر تھا جناب رباب کا، بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا، جناب رباب کا بڑا حوصلہ تھا. 2 ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ. علی اصغر کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علامہ ذیشان نقشبندی سے میں نے یہ جملہ سنا، وہ مصائب پڑھ رہے تھے کہ ایک جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا. کوئی جناب زینب کبریٰ سے پوچھے، خیمے کی چوبوں سے بی بی ٹکراتی تھیں، رستہ بدل کے پھر جاتی تھیں. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی قریب آ کے کہتا ہے بی بی تمہیں نظر نہیں آتا، آگے آگ جل رہی ہے. تو جناب زینب نے اس سے کہا یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا. علی کی بیٹی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، اپنی پشت پر امام سجاد کو اٹھا کر آئی. علامہ ذیشان نقشبندی کہتے ہیں چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. گھٹ گھٹ کے نہیں روئیے، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. نہیں معلوم میری آپ کی زندگیوں میں آئندہ سال 6 محرم ہے یا نہیں ہے. یہ جو پرسہ ہے نا جناب علی اصغر کا پرسہ، میں آپ رونے والوں سے کہوں گا سلام ہو جناب رباب پر. امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہو. اپنی بچیوں کے نام رباب رکھیے، اپنی بچیوں کے نام سکینہ رکھیے، بگاڑ کے نہ رکھیے سکینہ. سکینہ کا اور مطلب ہے، لیکن حسین مولا کی بچی کا نام سکینہ ہے. اپنی بچیوں کا نام سکینہ رکھیے، رباب رکھیے. عجیب بیوی ہے یہ، جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. مدینے کی سخت گرمی اور جناب رباب صحن خانہ میں دودھ پہ بیٹھی ہوتی. ماہ مبارک رمضان میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں نا، دعائے ابو حمزہ صومالی. حضرت ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے ملنے گیا. مجھے کنیز نے صحن سے گزار کے حجرے میں پہنچایا. جب میں حجرے میں مولا کی خدمت میں گیا تو میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے.
وہ کہتے ہیں بہت دیر تک میں نے حضرت سے سوالات کیے، علم لیا. جب میں واپس جانے لگا پھر حضرت نے کنیز کو بلایا، اس نے پھر مجھے صحن سے گزارا. اب میں جب جانے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے. وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں جہاں بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے حضرت سے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے. اجرکم اللہ. امام کی آواز آئی میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے لاشے کو دھوپ میں دیکھ کر آئی. مجھے جلدی نہیں ہے. جنہیں رونا نہیں آ رہا اللہ سے آنسو مانگیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. ان مصائب پر تو ایسے روئیں جیسے جوان بیٹے کی میت پہ ماں روتی ہے. یقین جانیے دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. یا اللہ تجھے باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ. اجرکم اللہ. روزانہ جب چلے گئے نا حضرت ابو حمزہ چلے گئے، امام نے فرمایا کہ میری ماں ہے چلے جاؤ. تو برابر میں آ کے بیٹھے اور فرمان لگے اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیں. تو کانپتی ہوئی آواز میں کہا اے 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 علی بن حسین، حرملہ مارا گیا جس نے میرے بچے کے گلے پر ایسا تیر مارا اسے میرا بچہ چھین لیا. میرے ایک ہندوستان کے میرے ایک دوست مولانا روح حسن مولانا روحی مجھے بیان کر رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، سب جگہ نکلتا ہے. کہنے لگے ایک سال جب جلوس نکلا تو میں چند دوستوں کے ساتھ اس روڈ پہ ہم چلے گئے جہاں جلوس کو جانا تھا. ابھی جلوس پیچھے تھا تاکہ جا کے انتظامات دیکھیں، صفائی ستھرائی دیکھیں. کہنے لگے ہم ابھی آگے جا رہے تھے، جلوس پیچھے آ رہا تھا تعزیے کا عاشور کا جلوس. تو کہتے ہیں ایک دم توجہ ہوئی کہ سامنے والے چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہنے لگے تعجب اور بڑھ گیا جب ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرنے لگے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا نے کہا ہم نے ان سے کہا بابا حسین کا جلوس ابھی پیچھے ہے مگر تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجرکم اللہ. حوصلہ کر کے روئیں، حوصلہ کر کے روئیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی آپ جھولے کی زیارت کریں گے مگر دھکا نہ لگ جائے. اس جھولے کا بچہ بھوکا مارا گیا ہے. چند سال پہلے مجھ سے ایک جوان نے اسی دن 6 محرم کو آ کے کہا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، میں نے اپنی بڑی بہن کو مچھلی دی کہ مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی محرم ہو یا ربیع الاول حلال محمد تو حلال ہے، حرام شریعت تو حرام ہے. محرم میں کھائیں یا ربیع الاول میں کھائیں، یہ محرم میں کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے ہاں بیٹا تم جدید زمانے کے نئے لو زمانے کے لوگ ہو نا، ہماری بات کہاں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو. تو مولانا مجھے دادی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آج مچھلی کھا لوں؟ وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا جو دادی کہہ رہی ہیں ایسا کر لو، مچھلی نہ کھاؤ. کہنے لگا مولانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو میری آنکھوں میں آنسو بڑھ رہے تھے. میں نے کہا کیسے تجھے سمجھاؤں، مولا حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کی. اما ترونا کیف یتردد
دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، کچھ دیر بعد علی اصغر مر جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ میرے اندر حوصلہ نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں کہ میں ایک منزل اور آپ کے ساتھ آگے آ جاؤں۔ اللہ آپ کو اور حوصلہ عطا فرمائے، گریہ کا حوصلہ، پرسے کا حوصلہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے۔ جب کوئی گھر کا بڑا بچوں کے لیے کوئی چیز خرید کے لاتا ہے اور گھر میں 4 بچے ہوں تو پہلے چھوٹے بچے کو دیا جاتا ہے، سارے بڑے بچے یقین سے تسلی سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے ہمارا چھوٹا بھائی کھا لے گا، اسے ملے گا پھر ہمیں ملے گا۔ جب امام حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تو کربلا کے سارے بچوں کو یقین تھا کہ علی اصغر کے بعد اب ہمیں لے کے جائیں گے، لیکن جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، حسین مولا نے ابا کے دامن سے لاشے کو ڈھانپا۔ اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میرے مولا نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا اس لیے ڈالی کہ گرمی بڑی شدید تھی، کربلا کی دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی، یہ ننھا سا بچہ امام علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے کی طرف بڑھے، خیمے کا دروازہ نظر آیا، خیال آیا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے الٹے پیر واپس ہٹے، پھر خیال آیا کہ اگر ماں نے بچہ مانگا تو میں کہاں سے دوں گا، پھر آگے بڑھے، پھر خیال آیا کہ رباب مر جائے گی، حسین کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، یہ واحد لاشا ہے جسے حسین نے اٹھانے کے بعد کبھی آسمان کو دیکھا، کبھی زمین کو دیکھا، کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھا، کبھی ابا ہٹا کے بچے کو دیکھا۔ واحد لاشا ہے جس پر امام کی یہ حالت ہوئی، کسی اور لاشے پر نہیں ہوئی۔ حسین ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، امام حسین نے کیا دیکھا؟ سکینہ کھڑی ہے۔ سکینہ بی بی نے دیکھا کہ بھائی جو کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لو۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا، لیکن جیسے ہی بچی کی آواز بلند ہوئی خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔ اب امام نے کیا دیکھا؟ جناب رباب کھڑی ہے، اس بچے کی ماں کھڑی ہے۔ جناب رباب کو دیکھ کر دور سے امام حسین نے فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں حسین میں کون ہوں؟ رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے لبوں پہ رگ لگ دیے، آواز دے کر کہا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا،